مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ شیر خدا کا شیر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میدان کربلا میں آیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ امام حسین کربلا کے میدان کو دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑیں گے، اصغر کے حلق پر تیر پیوست ہوگا، عباس کے بازو قلم ہوں گے، عابد کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی جائیں گی، بی بی زینب کے خیمے جلائے جائیں گے، تمہارا سر بھی نیزے پر چڑھایا جائے گا، اب بھی وقت ہے، بچ جا، عشق پھر پکارا۔ حسین یہ سب کچھ ہوگا مگر تو راقب مصطفیٰ ہے، نور نگاہ مرتضیٰ ہے، لگتے جگر زہرا، اور تو نے فاطمہ کے دودھ پیا ہے، تو نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے۔ اور امام حسین کے ذہن میں آیا، امام حسین کے خیال آیا کہ سب کچھ ہونا برداشت ہے، سب کچھ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا سب برداشت کر لوں گا، لیکن نبی کی شریعت پر آنچ آئے اسے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ابھی امام حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہی تھے، لشکر یزید سے آواز آئی، دیر کیوں کر رہے ہو؟ کیا یزید کی بیعت کے متعلق سوچ رہے ہو؟ عمر بن سعد کی اس بد زبانی سے حیدری خون امام حسین جوش میں آ گئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، تنہا لشکر آدھا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا اے باطل پرستو، او دین کے دشمنوں، سنو اور غور سے سنو کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کون ہے؟ جن کے خون کے تم پیاسے ہو وہ کون ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ میرے حسب اور نسب کو یاد کرو، میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو تمہارا خلیفہ تھا، اور میں اس ماں کا فرزند ہوں جس کی فرشتے کو بھی شرم آتی ہے، فرشتوں کو بھی شرم آتی تھی۔ میرا خاندان نبوت ہے، میرا گھرانہ نورانی اور پاک ہے، آیت تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی ہے، امام الانبیاء کے دوش پر سوار ہونے والا ہوں، میں محبوب خدا کی زلفوں سے کھیلنے والا ہوں۔ میرا کوئی قصور ہے تو بتاؤ، میرا کوئی جرم ہے تو ثابت کرو، اور میرا کوئی گناہ ہے تو آواز دو، اور میں خود نہیں آیا، تمہارے بلاوے پر آیا ہوں، تمہارے سینکڑوں خط میرے پاس موجود ہیں۔ پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر متعلق ایک ایک کا نام لے کر مخاطب ہو کر فرمایا کہ دنیا کے لالچ میں آ کر یزید کے غیر اسلامی دربار سے انعام حاصل کرنے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو ہلاک اور برباد کرنے کا ارادہ کر رہے ہو، اور اپنی عاقبت یعنی اپنی عاقبت کو سنوارو، میرا خدا تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ یعنی امام حسین سمجھا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سدھارو، اپنے جو تم راستے سے بھٹک گئے ہو اس راستے سے بھٹکنے والے راستے کو چھوڑ کر اپنے ایمان کو درست کرو اور اپنی عاقبت کو سنوارو کہ میرا خدا تمہیں ابھی بھی معاف کر دے گا۔ اور یہ آج اپنے بچوں کے خون سے دین و ایمان کی شمع جلانے کے لیے کھڑا ہے، باطل کے مقابلے میں حق کا علم لہرانے کے لیے کھڑا ہے اور نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے کھڑا ہے۔ لشکر آدھا میں ایک سکوت طاری تھا، ہر طرف خاموشی چھا گئی، کسی میں جواب دینے کی ہمت نہ رہی، اس لیے کہ امام علی مقام کی اس ایمان افروز تقریر سے ان کو لاجواب کر دیا، یعنی جواب دینے کی ہمت نہ تھی۔ حقیقت افروز واز نے ان کی زبانوں میں تالے ڈال دیے تھے، وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے، مگر نواسہ رسول کی اس تقریر سے حر کی آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹے، اس نے محبت بھری نگاہ سے امام حسین کی طرف دیکھا، حیا آ گئی اور سر جھک گیا، پھر نگاہ اٹھی، شرم آ گئی، گردن جھکا لی، تیسری مرتبہ دیکھا تو شمر نے پوچھا حر حسین کی طرف بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ فرمایا ظالموں، مجھے حسین کی پیشانی سے نور محمد نظر آ رہا ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔
اور پھر گھوڑے کو دوڑ کر امام حسین کے قدموں میں آ گرے۔ نواسۂ رسول نے اٹھایا اور فرمایا حر کیوں آئے ہو؟ عرض کی آقا اپنے متعلق اپنے مقتدی ہونے کا حق ادا کرنے آیا ہوں۔ میں آپ کی بارگاہ میں جو آیا ہوں، میں نے آپ کے پیچھے ایک وقت کی نماز پڑھی ہے، اس کا حق ادا کرنے آیا ہوں، اپنے گناہ کی معافی لینے آیا ہوں، اپنے جرم سے توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ کے قدموں میں جان نچھاور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مظلوم کربلا نے حر کو گلے لگایا اور فرمایا خدا تیری توبہ کو قبول کرے، اور پھر کہا اے حر تمہارا نام حر ہے۔ حر کے معنی ہوتے ہیں آزادی۔ جاؤ، آج اللہ کے حکم سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ اب تک تم دوزخی لوگوں کے ساتھ تھے، جب تم ہمارے پاس آئے تو اللہ کے حکم سے اللہ نے تمہیں دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔ اب سنو مسلمانوں، توجہ کا طالب ہوں۔ حضرت حر نے یزیدی لشکر کی طرف منہ کیا اور عمر بن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، عمر بن سعد سے کہا لعنت ہے تجھ پر کہ تو دنیا کے لالچ کے بدلے میں اپنے دین کو برباد کر رہا ہے، یزید سے انعام پانے کی خاطر باطل کی حمایت کرنے کی کر رہا ہے، اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے اور اہل بیت کی دشمنی میں اپنا نامہ اعمال سیاہ کر رہا ہے۔ باز آ جا، اب بھی وقت ہے، اٹھ دوڑ اور آ کر حضرت امام حسین کے قدموں کو پکڑ لے، اور جس طرح میں نے کیا تو بھی جہنم کے گڈھے سے نکل کر جنت کی فضاؤں میں آ جا اور یزید کی باطل پرستی کا ساتھ چھوڑ دے۔ پیارے مسلمانوں، اور پھر ابن زیاد کا غلام سالم نام کا وہ شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان کربلا میں آتا ہے، میدان میں آتا ہے، تلوار چمکاتا ہے، شہزادہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام حسین کو للکارتا ہے جنگ کے لیے۔ سیدہ کا لال اٹھا، سیدہ کا لال اٹھا، مگر حضرت حر نے پاؤں پکڑ لیے۔ عرض کی آقا جانثار غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جا سکتا۔ مظلوم کربلا نے فرمایا حر یہ تو ٹھیک ہے، مگر میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی اپنی جان گوائے۔ حر نے عرض کی یا حسین مجھے اپنی جان پیاری نہیں، ایمان پیارا ہے، زندگی عزیز نہیں، دین عزیز ہے۔ اگر دین و ایمان کی خاطر یہ جان جاتی ہے تو جائے، اگر ناموس اہل بیت کی حفاظت کے لیے موت آتی ہے تو آئے۔ سید دشمن جنگ کے لیے للکار رہا ہے، اجازت دیجیے۔ امام علی مقام نے اجازت دے دی اور فرمایا حر جاؤ، خدا تمہاری یہ قربانی قبول فرمائے۔ پہلے تو تمہارا نام حر ہے اور جاؤ، اب میں تمہیں سے کہتا ہوں پھر سے کہ تم دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیے گئے ہو۔ حر شوق شہادت کے نشے میں جھومتے ہوئے آگے نکلتے ہیں۔ عمر بن سعد کے مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے ذلیل انسان، اب میں حر نہیں ہوں جو حضرت امام حسین کو گرفتار کرنے پر مامور تھا، اب میں وہ حر نہیں ہوں جو اہل بیت کا دشمن تھا، بلکہ اب میں راہ حق و ہدایت میں قربان ہونے والا حر ہوں، دین و ایمان پر جان قربان کرنے والا حر ہوں، امام برحق کے قدموں میں نثار ہونے والا حر ہوں اور جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والا حر ہوں۔ اور اے بد فرقو، اے بد عقیدہ لوگو، تم نے نواسۂ رسول کو اپنا مذہبی پیشوا بنانے کے لیے بلایا، اپنے دین و ایمان کی تسلیم دین و ایمان کا امام تسلیم کرنے کے لیے بلایا، اپنی طریقت کا پیر بنانے کے لیے بلایا، اور جب وہ تمہارے وعدوں پر اعتبار کر کے تمہاری قسموں پر یقین کر کے آ گیا تو اب ان کو مجبور کرتے ہو۔ ہوش میں آ جاؤ، اب بھی ہوش میں آ جاؤ۔ کہتے ہیں نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، امانت ان کے گھر کی ہے، نیابت ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، گناہگاروں نہ گھبرا او عدالت ان کے گھر کی ہے، گناہگاروں نہ گھبراؤ عدالت
ان کے گھر کی ہے، بروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ اس لیے خبردار، اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو اور حضرت امام حسین کے چہرے پر حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھو، حق کا ساتھ دے کر جنت کا سودا کرو، آگے بڑھو اور اس حق کے اس امام کے پاؤں پکڑ لو اور خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ اور کی اس حقیقت افروز تقریر نے عمر بن سعد اور کوفیوں کے دل ہلا دیے اور کسی کو جواب دینے کی ہمت نہ رہی۔ جواب دیتے بھی کیوں، وہ جھوٹے تھے، وفادار نہیں بلکہ بے وفا تھے، دغاباز تھے۔ لیکن عمر بن سعد پکارا، ساتھیو نمک حرام کا منہ بند کر دو۔ چنانچہ سالم آگے بڑھا اور پھر ایک تیر سرسراتا ہوا حر کے کانوں کے قریب سے گزر گیا اور حر جوش میں آ گیا۔ حضرت حر جوش میں آ گئے اور للکارے کہ او ابن زیاد کے غلام، میرا اور تیرا کوئی مقابلہ نہیں، ابن زیاد کا غلام ہے تو، اور میری ماں نے میرا نام حر رکھا ہے، حر کے معنی ہے آزادی۔ مجھے حضرت امام حسین نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے اور میں جنتی ہونے کا پروانہ حضرت امام حسین نے مجھے دے دیا ہے۔ بہرحال سالم آگے بڑھا، حضرت حر نے تلوار سے اس پر حملہ کیا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو کر زمین پر وہ تڑپنے لگا، لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ عمر بن سعد اس ناکامی کو دیکھ کر پکار اٹھا، اے یزید اور ابن زیاد کے نمک خوار، تم میں سے کون بہادر ہے جو حر کو قتل کرے، یزید کے دربار سے سونے اور چاندی کے خزانے حاصل کرے۔ اس لالچ نے حسین بن نمیرہ کو اندھا کر دیا اور بڑے تکبر و غرور سے تلوار ہوا میں لہراتا ہوا مقابلے میں آیا، لیکن وہ ابھی سنبھلنے ہی والا تھا کہ حضرت حر نے اس کے بھی دو ٹکڑے کر دیے اور پھر شوق شہادت میں خود ہی یزیدی لشکر میں گھس گئے اور کسی طرح عمر بن سعد کو قتل کر کے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، یہ سوچتے ہوئے یزیدی لشکر میں پہنچ گئے۔ یزیدی لشکر میں ہلچل مچ گئی، حر کے ایک حملے سے کئی یزیدی گرتے تھے اور دشمنوں کے ایک ساتھ مل کر حملہ کرنے لگے، دشمن سب ایک ساتھ مل کر حملہ کرنے لگے، تیروں کی بارش، تلواروں کی بوچھاروں سے حر زخموں پہ زخم کھا رہے تھے مگر لڑتے جا رہے تھے، تڑپ رہے تھے لیکن لڑتے جا رہے تھے، آخر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عمر بن سعد پکارا، حسین اپنے نئے غلام کی لاش لے جاؤ، جو تمہارا نیا غلام ہے اس کی لاش لے جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حر کے پاس گئے اور فرمایا، مرحبا حر مرحبا۔ حر نے آنکھیں کھولی اور پھر آخری بار اپنے آقا کو دیکھا اور قدموں میں جان نچھاور کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب غور کرو اور مسجدوں میں اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں سنو، سوچو اور کسی امام کا مقتدی بن کر پھر اس کا حق ادا کرنے کا طریقہ حضرت حر سے سیکھو، جس نے حضرت امام حسین کے پیچھے ایک وقت نماز پڑھی اور پھر اپنے امام کے قدموں میں جان دے کر اپنے مقتدی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اور ہم اور آپ ہیں کسی امام کے پیچھے 10 سال بھی 20 سال بھی نمازیں پڑھنے کے بعد بھی ان کی عزت و آبرو کی خاطر جان دینی تو دور کی بات ان کے ساتھ دینے کو تیار نہیں، ان کا عزت و ادب اور احترام کرنے کو تیار نہیں۔